قال اللہ سبحانہ وتعالی یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ ابھی تک ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں قید کیے گئے اور یہ قید کا سلسلہ کئی سالوں تک محیط رہا، اور اس قید خانے کی زندگی میں بھی یوسف علیہ السلام نے نیکوکاری والی زندگی اور ایک بہترین زندگی ایسی کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے ساتھ میں احسان اس کا اہتمام کیا جائے، انہوں نے ایسا کیا، اور اس وجہ سے قید خانے کے اندر ان کا ایک اچھا مقام اور ان کی عزت اور ان کی عظمت لوگوں کے دلوں پر چھا گئی، اور اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام کے پاس میں ان کی اس نیکی کو دیکھتے ہوئے، ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ آئے جنہوں نے آپ کے پاس میں آ کر اپنا خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور اگر ابھی ہم دیکھیں پچھلا جو دور گزرا ہے یوسف علیہ السلام کا، تو اس میں یوسف علیہ السلام زیادہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ ان کے ساتھ میں جو بھی حالات ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، جہاں بہت ضرورت پڑی ان کو بات کرنے کی، اپنی صفائی اور اپنا دفاع کرنے کے سلسلے میں اتنی بات انہوں نے کی، لیکن خود سے کسی کو کوئی بات بتانا، کوئی دعوت دینا یا اپنے بارے میں تعارف کرانا، میں کون ہوں، میرے باپ دادا کون ہیں، میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی جو قید خانے والی زندگی ہے، یہ ان کی ایکٹیو لائف ہے۔ یہاں پر وہ ہمیں متحرک نظر آتے ہیں، یہاں پر ہمیں وہ ایک مشن کو سامنے رکھ کر اس مشن کے لیے کوشش کرتے ہوئے، اس کی فکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ان سے ایک عام مجلس میں ایک پرسنل سوال کسی نے کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ایسا ایسا، آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیے، تو یوسف علیہ السلام اس موقع کو بھی ہاتھ سے خالی جانے نہیں دیتے، اور اپنے جو مشن ان کو سونپا گیا ہے اس مشن سے وہ غافل نہیں ہے، بلکہ وہ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو اس مشن کے بارے میں، اس عقیدے کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو خود کو بھی نوازا ہے، اور ان کی ذمہ داری ان کے اوپر یہ ڈالی گئی ہے کہ اس توحید کے عقیدے کو آپ کو اور بھی لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ میں بیان کرنا ہے، لوگوں کے اوپر اللہ کی حجت پوری کرنی ہے، تو وہ پہلے اپنے اس مشن کو آگے رکھتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں کسی کام کی دھن میں ایک آدمی کا لگا ہونا۔ جب ایک داعی، ایک مسلمان، جب اس کو توحید کی واقعی میں اہمیت اس کو معلوم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس توحید کو صرف اپنے دل کی زینت نہیں بناتا، بلکہ وہ اس کو اپنا مشن بناتا ہے، اور ہر موقع پر کوئی موقع ایسا جہاں پر کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ موقع نفع والا موقع ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں اللہ تعالیٰ کی توحید کسی کو بتا سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، اور اس وقت یہ انسان میری بات کو قبول کرنے کی پوزیشن میں ہے، وہ اس کو بالکل اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ یہ اپنے مشن میں ایک انسان جو ہے جب دھن میں جب پکا ہو جاتا ہے تب اس کی حالت ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں، اور توحید کی دعوت انہوں نے ان کو بہت ہی بہترین اور خوبی کے ساتھ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم اور حکمت سے نوازا تھا انہوں نے ان کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے ان کا جو سوال تھا، جو ان کا خواب تھا، اس کی تعبیر بیان کی۔ یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، اپنے آقا کو، اپنے مالک کو شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہوگا، فَيُسْلَبُ، اس کو
سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. فتأکل الطیر من رأسہ، اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھا جائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو سوال تم نے مجھ سے پوچھا، جو فتویٰ تم نے مجھ سے پوچھا، تستفتیان، جو فتویٰ تم نے مجھ سے پوچھا، جو سوال تم نے مجھ سے پوچھا، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی جیسا میں نے بتایا ہے ویسا ہی ہونے والا ہے. اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یوسف علیہ السلام نے، ظاہر سی بات ہے، جس نے ان سے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب، یعنی شراب جس سے بنائی جاتی ہے پھلوں سے، میں اس کا رس نکال رہا ہوں، اس کو نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا تھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو وہ تو ان کو معلوم تھا کہ میں کس نے کیا خواب دیکھا ہے. لیکن انہوں نے ان دونوں تعبیر کے بتاتے وقت یہ نہیں کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، خود تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو سولی دی جانے والی تھی، جس کے سر کو پرندے نوچ کر کھانے والے تھے، یوسف علیہ السلام کی اس میں شفقت تھی کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ نہ بتائیں کہ تیرے ساتھ میں یہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے بطور شفقت انہوں نے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، اس کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا کہ تم میں سے ایک جو ہے اس کے ساتھ میں ایسا ہوگا اور دوسرا جو ہے اس کا معاملہ ویسا ہوگا. اب وہ شخص ظاہر سی بات ہے جو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، تو یہ بات یعنی اسی وقت ممکن ہے کہ جب کہ اس کو قید خانے سے رہائی ملے. تو اس تعبیر کے اندر یہ بات بھی ساتھ میں چھپی ہوئی تھی کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ قید خانے سے رہائی حاصل کرے گا، اس کو رہائی ملے گی، لیکن دوسرا جو ہوگا وہ مارا جائے گا، وہ قتل کیا جائے گا. اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو کہ جو مرنے والا ہو، مرض الموت میں ہو، اور یوں تو کسی بھی انسان کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ کون کب مرنے والا ہے، لیکن ایسے شخص کے ساتھ میں خصوصاً اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کو توحید کی دعوت پیش کی جائے. اس لیے کہ ان میں سے ایک شخص جو کہ قتل ہونے والا تھا، مرنے والا تھا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کے سامنے توحید کی دعوت کو بڑی وضاحت کے ساتھ میں پورا پیش کیا انہوں نے. تو آخر وقت میں توحید کی دعوت دینے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اس میں درس ہے ان توحید کے حاملین کے لیے جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، توحید سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں، کہ وہ اس معاملے میں کتنے متحرک ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں لیکن بیماری کے وقت میں عیادت کرنے کا جو مزاج ہے وہ لوگوں میں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو شرک کی گندگیوں میں پڑے ہوتے ہیں، بیمار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی مصروفیتوں میں لگے ہوتے ہیں اور ہم کبھی کسی کی عیادت کرنے نہیں جاتے، جبکہ وہ بہترین وقت ہوتا ہے کسی کو اللہ سے جوڑنے کا، کسی کو نصیحت کرنے کا، آخرت کی یاد دلانے کا. ایک انسان جو اپنی بیماریوں سے پریشان ہے، اس کو اللہ سے امید اور اللہ کے ساتھ میں اس کو اللہ سے دلاسا دلانے کا یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے. اور توحید کی دعوت بھی اس وقت جو ہے بہت ہی یعنی اچھی طرح سے ایک انسان جو ہے اس کو قبول کر سکتا ہے. تو یہ چیز کہ مرنے والوں کے ساتھ میں خاص کر توحید کی دعوت کا اہتمام کرنا چاہیے، یوں تو ہر کسی کے ساتھ میں ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے کہا قضی الامر الذی تستفتیان، جس چیز کا تم نے سوال کیا تھا، جو تم نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو یہ چیز کہ خواب کی تعبیر جب بتائی جاتی ہے اور تعبیر خواب کے مطابق ہوتی ہے، تو جیسی تعبیر بتلائی گئی ہے ویسی ہی تعبیر واقع ہو جاتی ہے، ویسی ہی تعبیر واقع ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آگے اور بات آئے گی جب ہم بادشاہ کے خواب پر ہم گزریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتانا ایک یہ بہت بڑا کام ہے، اور کسی بھی یعنی چلتے پھرتے آدمی کو آدمی خواب بتائے اور اس سے بھی تعبیریں لے، یہ جو چیز ہے یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ تعبیر اسی سے لینا چاہیے جس کے بارے میں ایک آدمی کو یہ گمان ہو کہ یہ واقعی میں اس کا اہل ہے، علم والا ہے، سمجھ بوجھ والا ہے، خیر خواہ ہے، اسی سے وہ خواب کی تعبیر لے. اگلی آیت میں یوسف علیہ السلام نے کہا للذی ظن انہ ناج منہما، ان دو شخصوں میں سے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کا یقین تھا، ظن تھا کہ یہ نجات پانے والا ہے. یہاں پر ایک جو لفظ آیا ون عربی زبان کا یہ وہ لفظ ہے
کہ جس کے معنی جو ہیں بالکل دو معنی اس کے سمجھیے عام طور پر معروف ہے جو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. ظن کا معنی کبھی یقین بھی ہوتا ہے اور ظن کا معنی کبھی یقین کے خلاف جو چیز ہوتی ہے, غیر یقینی چیز جو ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی ظن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گمان, اٹکل پچو. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان یتبعون الا الظن, یہ لوگ ظن کی پیروی کرتے ہیں, گمان کی پیروی کرتے ہیں اور ایسی باتوں کی پیروی کرتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو ظن جو ہے کبھی غیر یقینی اور گمان اور اٹکل پچو باتوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور ظن جو ہے کبھی یقین کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں پر جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے, یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان, کہ جب تم چھوٹ کر جاؤ گے تو اپنے بادشاہ سے, تمہارا جو مالک ہے اس سے کیا کرنا, اس سے میرا ذکر کر دینا. یہاں پر جو آ رہا ہے عند ربک, اپنے رب کے پاس میرا ذکر کر دینا. رب جو ہے دراصل عربی زبان میں مالک کو کہا جاتا ہے, مالک. تو پہلے زمانوں میں یہ چیز تھی کہ رب کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا مالک کے لیے, اور آج بھی اگر کسی چیز کو کسی چیز کے بارے میں اسپیسیفک کہا جائے کہ یہ چیز کس کی ہے, تو آج بھی عرب جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. رب الدار, اس گھر کا مالک. رب الفرس, گھوڑے کا مالک. تو لیکن علی الاطلاق کہ میرے رب نے مجھ سے کہا, کہ بنا کسی چیز کی طرف نسبت کیے ہوئے یہ کہنا کسی کے لیے, کسی مسلمان کے لیے اب جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے توحید کی اتنی زیادہ حفاظت فرمائی, اتنی زیادہ اس کی طرف آپ نے عنایت فرمائی کہ آپ نے ایک ایسا لفظ کہ جو اگرچہ غیر اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے مجازی طور پر مالک کے معنوں میں, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بھی منع کر دیا, اور آپ نے فرمایا کہ کوئی جو ہے کوئی اپنے مالک کو, اپنے آقا کو رب نہ کہے. اسی طرح سے کوئی مالک جو ہے وہ اپنے غلام کو عبد نہ کہے, بلکہ اس کو اپنا لڑکا کہے, نوجوان کہے, غلام کہے, لیکن عبد نہ کہے. تو ان کے یہاں پر یہ چیز یعنی جاری تھی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے رب کے پاس میں جب تم جاؤ گے تو کیا کرنا, میرا ذکر کر دینا. میرا ذکر کر دینا, کیا ذکر کر دینا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ میں جو کچھ معاملہ ہوا ہے وہ ایک بے گناہ شخص ہیں, اور وہ اس سزا کے مستحق نہیں ہے جو سزا ان کو دی جا رہی ہے, اور کوئی سنوائی ان کی نہیں ہے. اہل علم میں یہ بات لکھی ہے کہ یعنی اس وقت جیلوں کے اندر جو قیدیوں کو ڈالا جاتا تھا تو اس کا کوئی ٹرائل نہیں ہوتا تھا ان کا, کہ جو الزام ان پر لگایا گیا ہے کہ بھائی وہ صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح ہے, اور پھر جو گناہ انہوں نے کیا اس گناہ کے حساب سے جو سزا ان کی قانون میں لکھی ہوئی ہے اس قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے, چند مہینوں کی, چند سالوں کی, ایسا بھی کچھ نہیں تھا, بس ڈال دیا. اب جب بادشاہ کے سامنے کبھی بات آئے گی اور کبھی دل اس کا بدلے گا تو وہ کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس جب جاؤ گے, اپنے بادشاہ کے پاس میں, تو میرا ذکر اس سے کر دینا, میرا حال اس کو بتا دینا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, لیکن شیطان نے کیا کیا, شیطان نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا اس کے بادشاہ کے پاس میں اس کو بھلا دیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہی رہے, جیل کاٹتے رہے. بضع سنین, چند سال. بضع کہتے ہیں چند, کچھ, اور سنین سال, کچھ سال انہوں نے قید خانے میں ہی انہیں گزارنے پڑے. یہاں بضع جو ہے کچھ, کتنے, کچھ کتنا, تو اہل علم فرماتے ہیں کہ 3 سے لے کر 9 سال تک کا جو یہ عرصہ ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو بضع کہا جاتا ہے. اور اس میں دوسرے اقوال بھی ہے, کسی نے کچھ اور بھی زیادہ بھی کہا ہے, لیکن عام طور پر جو جس پر زیادہ اہل علم اور اہل لغت جمع ہیں وہ یہی ہے کہ 3 سے لے کے 9 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے یہ بضع عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کتنے سال رہے, تو 7 سال تک کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ 7 سال تک وہ رہے, اور بھی دوسرے اقوال بھی سلسلے میں موجود ہے, لیکن قرآن میں کتنے سال رہے اس کی صراحت موجود نہیں ہے, لیکن کچھ سال رہے. البتہ اتنا ہے کہ ایک بڑی مدت انہوں نے وہاں پر گزاری, اس لیے کہ جب یہ آدمی جس کو کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا, ابھی تو یہ بھول گیا, چھوٹ کر گیا خوشی خوشی اور بھول گیا اپنے پیچھے والوں کو, لیکن بعد میں اس کو پھر یاد آئے گا. تو وہاں پر قرآن میں آتا ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ, ایک مدت کے بعد جا کے پھر اس کو یاد آیا کہ ارے وہ یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی تھی مجھے جیل کے اندر,
تو اس وقت کو یاد آیا. تو یعنی لمبا ایک عرصہ وہاں پر انہوں نے گزارا. یہاں پر ہم دیکھیں کہ شیطان نے کام کی بات بھلا دی. نسیان جو ہوتا ہے بعض اوقات انسان کی اپنی غفلت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, لیکن شیطان کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے. بہت ساری کام کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو کہ شیطان بھلا دیتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, جب تم بھولنے لگو, بھول جاؤ تو کیا کرو, اپنے رب کو یاد کر لیا کرو. تو ذکر جو ہوتا ہے وہ شیطان کو بندے سے دور رکھتا ہے, اور جب آدمی غافل ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اس کو بھلا دیتا ہے. تو کام کی جو بات تھی واقعی میں جس آدمی نے ان کے اس پریشانی کو, اس خلق کو جو قید خانے میں وہ اٹھا رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کتنے سال ہم کو یہاں پر رہنا ہے, گستاخی ہو گئی ہے بادشاہ کے جناب میں, اور بادشاہ نے اٹھا کے جیل خانے میں ڈال دیا, معلوم نہیں اب کب نکلیں گے. وہاں پر انہوں نے تسلی دی کہ بھائی تو چھوٹنے والا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, گڈ نیوز کسی کو مل جائے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے چھوٹ جاؤں گا, کب چھوٹوں گا نہیں معلوم, تو بہت بڑی بات ہے یہ بھی. تو اتنا بڑا احسان جس شخص نے کیا اور جس کا وہ خود بھی معترف ہے کہ آپ بہت نیک بہت اچھے انسان آپ ہیں, تو ان کا ذکر جو ہے شیطان نے بھلا دیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, اور یوسف علیہ السلام پھر وہاں پر چند سال رہے. وقال الملک, اب یہ یہاں پر آ کے یعنی جو سین جو ہے اب وہ چینج ہو جا رہا ہے. اب جو ہے یہاں پر بادشاہ کی انٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک عزیز مصر تھے, ان کی بات چل رہی تھی, اب یہاں پر بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے. وقال الملک, اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن جو ہے نا یعنی ایسی باتیں بس جو خالی بس صرف انفارمیشن معلومات کی حد تک اس کا کچھ کام ہے, قرآن جو ہے نا اس کو اوائڈ کر دیتا ہے, اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. اس لیے کہ قرآن کا مقصد جو ہے تاریخ بیان کرنا نہیں ہے, ہسٹری بتانا نہیں ہے. قرآن کا مقصد لوگوں کے لیے ہدایت, رہنمائی اور نصیحت ان کے لیے مہیا کرنا ہے, ان کو یاد دہانی کرانا قرآن کا مقصد ہے. وقال الملک, بادشاہ نے کہا, انی ارا, میں نے خواب میں دیکھا ہے, 7 بقرات سمان, 7 موٹی تازی گائے ہیں, یأکلہن 7 عجاف, جن کو کہ 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں. و7 سنبلات خضر وأخر یابسات, اور میں نے دیکھا کہ 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 بالیاں سوکھی ہیں. یا ایھا الملأ, اے میرے درباریوں, اے میرے مصاحبوں, میرے کمپینین, جو بادشاہ کے جو خاص مشیر ان کے ہوتے ہیں, خاص جو ان کے درباری ہوتے ہیں, ان کو الملأ کہا جاتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اے میرے درباریوں, افتونی فی رؤیایا, میرے اس خواب کے بارے میں مجھے فتویٰ دو, مجھ کو اس کا جواب دو. ان کنتم للرؤیا تعبرون, اگر تم واقعی میں خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو تو. یہاں پر اہل علم نے کئی باتیں کہی ہیں, میں صرف ایک بات کی طرف انشاءاللہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم کل دیکھیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے الملک. الملک, بادشاہ نے کہا, جبکہ ملک مصر کا یعنی معاملہ چل رہا ہے, اور ملک مصر کے اندر جو وہاں کے بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وقت کے بادشاہ کو جب دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آتا ہے فرعون, اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس, وہ باغی ہو گیا ہے, سرکش ہو گیا ہے. تو قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ہی لفظ ذکر کیا ہے. اچھا, یہ جو قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا, یہ کچھ نہ کچھ بگڑی ہوئی شکلوں کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی موجود ہے, یہودیوں کی کتاب تلمود اس کے اندر بھی موجود ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں پر اس ملک کے لیے, اس بادشاہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا, فرعون کا لفظ استعمال ہوا ہے, فرعون. لیکن قرآن میں 5 مرتبہ تقریباً نام آیا ہے الملک کا, یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کا, لیکن کہیں پر بھی ایک جگہ پر بھی قرآن میں اس کو فرعون نہیں کہا گیا. یہ اس بات کی صاف صاف دلیل ہے کہ یہ قرآن کسی بھی پچھلی کتاب سے کاپی نہیں کیا گیا ہے, اور نہ ہی یہ کسی کی سنی سنائی باتوں کو سن کر
اس کو ارینج کر کے اس کو ایک یعنی شکل دے دی گئی ہے، اور اس کے اندر جو قصے آ گئے ہیں وہ جیسے کہ بہت ساری کہانیاں چلتی چلی آتی ہیں. ہاں، الف لیلا کی کہانی چل رہی ہے، لوگ سنا رہے ہیں، دادا نے سنایا بیٹے کو، بیٹے نے اپنے بیٹے کو. تو یہ معاملہ ویسا بالکل نہیں ہے. اگر یہ کاپی ہوتا تو قرآن بالکل وہی ہوتا کہ بھائی جو اس میں لکھا ہوا ہے اسی کو کاپی کر دو اٹھا کے. کون دیکھنے والا ہے؟ فرعون. ظاہر سی بات ہے مصر کے لوگوں کو، جو بادشاہ جو ان کے ہوتے تھے ان کو فرعون ہی کہا جاتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام تو ان کے بعد میں ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان کے بعد کا ہے، کافی بعد کا ہے. تو فرعون کہا جاتا تھا. تو اگر کاپی کرنے والی بات ہوتی تو بھائی جس کتاب سے کاپی کیا جانے کا دعویٰ کرتے ہیں بعض یعنی ایسے لوگ کہ جو یعنی اسلام کو دلیلوں کے ساتھ میں غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ بھئی تورات سے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ سے کاپی کیا گیا. تو یہاں پر بھی کیا ہوتا؟ فرعون نے کہا. لیکن یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ ملک نے، بادشاہ نے کہا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کاپی کیا ہوا نہیں ہے، کاپی کیا ہوا نہیں ہے. دوسری بات، یہ جو معاملہ ہے یوسف علیہ السلام کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، ہزاروں سال پہلے کا. آپ سوچیے کہ مطلب ہزاروں سال کوئی بات، مطلب کچھ زمانہ ہوتا ہے، 2 4 5 10 سال کے اندر ہی باتیں کچھ کی کچھ ہو جاتی ہیں، لوگ اصل حقیقت کو بھول جاتے ہیں. یہاں پر تو ہزاروں سال گزر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی یعنی آپ سمجھ لیں ایکوریسی ہے، اتنی ایکوریسی ہے کہ ایک بالکل نارمل بات جس کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں کرے گا کہ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے، اس پہ کوئی دھیان بھی نہیں کرے گا. لیکن قرآن نے اس کا بھی دھیان کیا ہے، اس کے اوپر بھی یعنی ہم کو بالکل سٹیک بات ملتی ہے کہ یہ فرعون نہیں بلکہ بادشاہ ہے. شروع میں یہ بات آئی تھی ہمارے درس میں کہ کیوں ایسا ہوا. تو بعد میں جب اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ مصر کی جو قبطی خاندان تھا مصر کا، تو اس خاندان کی اس وقت حکومت تھی مصر پر. تو ان لوگوں کو فرعون کہا جاتا تھا. اور فرعون نام نہیں تھا بلکہ وہ ایک بادشاہ کا ٹائٹل تھا وہاں پر. جیسے ہمارے یہاں پرائم منسٹر یہ ٹائٹل ہے، اب وہ کتنے بھی لوگ بدلتے رہے لیکن پرائم منسٹر سیم رہے گا. تو فرعون جو ہے ایک ٹائٹل تھا جو قبطی خاندان کے بادشاہوں کو دیا جاتا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ قبطی خاندان کا بادشاہ نہیں تھا، وہ مصر کا خاندان نہیں تھا، بلکہ وہ ملک کنعان سے یا اسی طرح سے عرب سے، ملک شام وغیرہ سے جو ایک خاندان تھا جس نے کہ مصر میں آ کر اپنی طاقت بڑھائی اور اس کے بعد میں انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا. تو اس خاندان جس کو ہیکسوسس کنگ کہا جاتا ہے، تو یہ وہ خاندان تھا اور ان کے بادشاہوں کو جو ہے وہ الملک ہی کہا جاتا تھا، ان کو فرعون نہیں کہا جاتا تھا. تو یہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کے سچے کلام ہونے کی بالکل صاف اور واضح دلیل ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کے کلمات، تمہارے رب کی باتیں سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہو چکی ہیں، مکمل ہو چکی. اس میں کوئی کسی قسم کا اس کے اندر کوئی ادنا سا بھی جھول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی عظمت کو سمجھیں اور اس کے ایک ایک لفظ کے اندر جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت اور ہمارے ایمان کے پختہ ہونے کی جو دلیلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دلیلوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.